سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور افغان صدر اشرف غنی نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اشرف غنی نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے افغان صدر کو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ الزام تراشی سے گریز کریں اور مثبت اقدامات پر توجہ دیں۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں تمام حل طلب مسائل کا پرامن حل ہی علاقائی تعاون کو بہتر بنائے گا۔ نومبر میں پاکستان میں ہونے والی کانفرنس کی منسوخی سے علاقائی تعاون کے فروغ کی کوششوں کو دھچکا لگا اور کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی کے باوجود کانفرنس میں شرکت ہمارے پرامن عزم کی عکاس ہے۔ سرتاج عزیز کا یہ سب کہنا تھا اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ پاکستان 3 دہائیوں سے افغانیوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغان مہاجرین باعزت طریقے سے واپس جائیں۔ افغان مہاجرین کے قیام میں 31 دسمبر 2017 تک توسیع زیر غور ہے۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ سی پیک کے ذریعے ٹرانسپورٹ اور انرجی انفراسٹرکچر کو افغانستان مغربی ایشیا اور وسط ایشیا تک توسیع دینا چاہتے ہیں۔ اب تک کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور افغان صدر اشرف غنی نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے اور اشرف غنی نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگا دیا ہے۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے افغان صدر کو شٹ اپ کال دی ہے اور بولے کہ الزام تراشی سے گریز کیا جائے اور مثبت اقدامات پر توجہ دے۔ تمام حل طلب مسائل کا پرامن حل ہی علاقائی تعاون کو بہتر بنائے گا۔ مزید تفصیلات جانیے اس رپورٹ سے۔ افغان صدر نے پاکستان کے احسانات بھلا دیے۔ بھارت نواز اشرف غنی کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی۔ اشرف غنی کی پاکستان پر دہشت گردوں کی مدد کا رٹا رٹایا بھونڈا الزام تھوپنے کی کوشش۔ کہتے ہیں پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے۔ افغان مسئلے پر توجہ دینے کے لیے ترک صدر رجب طیب اردوان اور امریکی صدر براک اوباما کا شکریہ ادا کیا۔ اشرف غنی نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے پاکستان کے $50 کروڑ فنڈ دینے کا خیر مقدم کیا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی بھی کانفرنس سے خطاب میں پاکستان مخالف ہرزہ سرائی سے باز نہ آئے۔ اشرف غنی کے بھونڈے الزام پر دہشت گردوں کے معاونین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ داغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے کو بد امنی کے چیلنج کا سامنا ہے، مل کر دہشت گردی کے نیٹ ورک کو توڑنا ہوگا۔ مشیر خارجہ نے کانفرنس سے خطاب میں ہرزہ سرائی کرنے والوں کو شٹ اپ کال دے دی۔ سرتاج عزیز نے بے بنیاد الزامات لگانے والوں کو الزام تراشی سے گریز کا مشورہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ الزام تراشی کے بجائے مثبت اقدامات پر توجہ دینا چاہیے۔ تمام حل طلب مسائل کا پرامن حل ہی علاقائی تعاون کو بہتر بنائے گا۔ اہم خبر دیں گے آپ کو۔ افغان صدر نے بھارتی سرزمین پر کھڑے ہو کر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے۔ اشرف غنی نے پاکستان پر دہشت گردوں کی مدد کا رٹا رٹایا بھونڈا الزام تھوپنے کی کوشش کی ہے، جس پر سرتاج عزیز نے کرارا جواب دیا ہے۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ امرتسر میں موجود ہیں اب تک کے نمائندے خالد جمیل۔ خالد، کیا ہو رہا ہے کانفرنس میں؟ آج کے سیشن میں کیا بات چیت ہوئی ہے؟ افغان صدر اشرف غنی نے کیا الزامات لگائے ہیں پاکستان پر؟ دیکھیں، ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جو امرتسر میں آج تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آج جو اوپننگ سیشن تھا اس کے اندر اشرف غنی جو افغانستان کے صدر ہیں انہوں نے ایک بار پھر جو روایتی انداز میں پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں یا الزامات لگاتے ہیں اسی قسم کے الزامات کو دہرانے کی کوشش کی، اور یہاں پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ شاید پاکستان جو ہے کہ وہ افغانستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، لیکن ان کے اس موقف کو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی یہاں پر۔ جبکہ اس کے بعد جب مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کانفرنس سے خطاب کیا تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ انڈیا جو ہے کہ اس نے اگرچہ ملٹی لیٹرل فورم اور سارک کو بھی متاثر کیا تھا، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر کشیدگی کی صورتحال ہے، انڈیا وائلیشن کر رہا ہے مسلسل جنگ بندی معاہدہ کا، اس کے باوجود پاکستان جو ہے کہ اس کانفرنس میں شریک ہوا، اور یہ پاکستان کے اس عزم کا اظہار ہے کہ پاکستان افغانستان میں اور خطے میں امن چاہتا ہے، اور پاکستان کی جو خلوص نیت ہے اس کے اوپر شک نہیں ہونا چاہیے۔ سرتاج عزیز نے یہ بھی کہا کہ اگر خطے کے ممالک خطے میں امن اور استحکام چاہتے ہیں تو پھر ان کو زمینی حقائق جو ہے ان کا ادراک کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنیکٹیوٹی اور کوآپریشن کو بڑھانے کے لیے جتنے بھی دیرینہ مسائل ہیں خطے کے ان کو حل کرنا ہوگا۔ اور سرتاج عزیز کا بنیادی اشارہ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے تھا کہ جو کور ایشو ہے اس ریجن میں اس وقت جو امن اور اسٹیبلٹی کے لیے خطرہ ہے
وہ کور ایشو کشمیر کا ہے کہ جب تک اس قسم کے درینہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر کنیکٹیوٹی اور کوپریشن جو ہے وہ نہیں بڑھ سکے گا. جی اچھا خالد، اس موقع پر پاکستانی مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا جواب دیا افغان صدر کو جو انہوں نے الزامات لگائے اس کے جواب میں؟ دیکھیے انہوں نے افغان صدر کو براہ راست مخاطب نہیں کیا، لیکن ان کی تقریر کا کیونکہ الزام پاکستان کے نام لے کر کہا تھا تو سرتاج عزیز نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے افغانستان کا نام لیے بغیر یہ ضرور کہا کہ ہمیں بلیم گیم نہیں کرنی چاہیے، الزام تراشی کا کھیل جو ہے ختم ہونا چاہیے، اور جو دہشت گردی میں پاکستان کو بھی اتنا ہی نقصان ہوا ہے جتنا اگر خطے کی کسی اور ملک میں، بلکہ پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے جانی اور مالی نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے. پاکستان میں 50,000 سے زیادہ جو ہے شہری اور سیکورٹی فورسز کے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اسی طرح $100 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا. تو اس لیے تمام خطے کے ممالک کو زمینی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے درینہ مسائل جو ہیں ان کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے. جی شکریہ آپ کا خالد جمیل اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے.